السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 455۔ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا، قومیت کا بن جانا، امیر سے مخالفت سب کفر کے کام ہیں۔ حاجی صاحب کا اعلان، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ فتنے کے وقت مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو امیر کی اطاعت سے نکل گیا اور جس نے مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑا پھر وہ مر گیا تو وہ کفر کی موت مرا، اور جو لڑا اندھا دھن جھنڈے کے تلے، غصہ ہوا تو برادری کے واسطے، خدا کے لیے لوگوں کو پکارا تو برادری کے واسطے، مدد کی تو برادری کے واسطے نہ کہ خدا کے واسطے، پھر وہ اسی حالت میں مارا گیا یعنی مر گیا تو اس کا قتل یعنی اس کی موت بطور کفر ہوئی۔ جو میری امت کے ستانے پر کمر باندھ کر نکلا اور مارنے لگا نیک اور بد کو، نہ ایماندار کو چھوڑا نہ ذی عہد کو یعنی جزیہ دینے والے لوگوں سے وفا کی، تو وہ میرا نہیں نہ میں اس کا۔ اس حدیث میں چند مسئلے بیان ہوئے۔ پہلی بات یہ کہ جو امیر کی اطاعت سے انکار کیا، دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو گیا، تیسری بات یہ کہ جھنڈے تلے خوب لڑا لیکن قوم کے لیے، چوتھی بات یہ کہ غصہ ہوا تو قوم کے خاطر، مدد کی تو قوم کی، اللہ کی طرف بلایا بھی تو قوم کے لیے، پانچویں بات یہ کہ ایسا امیر کہ جسے اس کی قوم نے تنگ کیا تو اس نے سب کو مارنا شروع کر دیا، نہ نیک اور بد میں فرق کیا، نہ ذمیوں کے عہد کی پرواہ کی، اور اسی حال میں مر گیا تو وہ کفر کی موت مرا۔ خلاصہ حدیث، یہاں یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ احکامات سب کے لیے برابر ہیں، امارت کبریٰ ہو کہ امارت صغریٰ۔ جس طرح نماز ہے، فرض نماز ہو کہ سنت، ساری نمازوں کا طریقہ اور ان کے احکامات ایک جیسے ہیں۔ نماز شروع کر دی گئی تو پھر شروع سے لے کے آخر تک اسی ترتیب پر نماز مکمل کریں گے جو شرع متین نے سکھلائی اور بتلائی ہے۔ ہاں البتہ نمازوں کے نام اور ان کا درجات مختلف ہوں گے، فرض یعنی واجب اور سنت اور نفل وغیرہ۔ اسی طرح امارت کے احکام ہیں، امارت کبریٰ ہو یا امارت صغریٰ، یعنی تبلیغی اور اصلاحی امارت، احکام سب کے ایک جیسے ہیں اگرچہ ان کے درجات مختلف ہوں۔ لوگوں نے اس مسئلے میں تساہل سے کام لیا جس کی وجہ سے تبلیغی امیر کی امارت کو خاطر میں نہیں لایا جاتا اور کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو اصلاحی امارت ہے، مگر اصلاحی امارت ہی آگے چل کر حقیقی امارت کا روپ دھار لیتی ہے۔ مکی دور میں ساری ترتیب دعوت اصلاحی ہی تو تھی، مدینے میں آ کر 7 مہینے تک بھی وہی اصلاحی ترتیب رہی، پھر مملکت اسلامی بنی، نبوی دور رہا، پھر امارت کا دور شروع ہوا، پھر وہی اصلاحی ترتیب حقیقی امارت میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن اس تبدیلی امارت سے احکام امارت اور اس کی اطاعتی شکلیں تبدیل نہیں ہوئی۔ جس طرح فرض اور یعنی واجب اور سنت اور نفل نمازیں سب کی شکل ایک جیسی ہے، ان کے ادا کرنے کے قواعد اور احکامات ایک جیسے ہیں، یہی حال امارت کبریٰ اور امارت صغریٰ کا ہے۔ احکام حدیث، جس نے اپنے امیر کی اطاعت سے نکل گیا یعنی انکاری ہو گیا تو وہ شخص اس وعید میں شامل ہو گیا، مگر جو شخص امارت کو دل سے قبول کرتا ہے اور امیر کا احترام بھی کرتا ہے مگر اطاعت میں سست ہے تو وہ شخص اس وعید میں شامل نہیں۔ اور پھر مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو گیا یعنی علیحدہ سے اپنا گروپ بنا لیا اور بغاوت کا اعلان کر دیا اور مسلمانوں کی صفوں میں دراڑیں ڈال دی، جو واقعتاً یہ سب شکلیں امت مسلمہ کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں۔ اس سے مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق متاثر ہو کر رہ جاتا ہے، تو ایسا شخص اور جماعت بھی اس وعید میں شامل ہے۔ تنبیہ، اس افتراق سے امت مسلمہ کی وحدت برباد ہو جاتی ہے۔ دینی احکام میں سب سے زیادہ قیمتی اور ضروری چیزیں 2 ہی ہیں، ایک ہے توحید اور دوسری چیز ہے وحدت یعنی آپس کا اتحاد۔ اور جب آدمی یا گروپ مسلمانوں کی جماعت سے کٹ جائے
یا پھر اپنا علیحدہ سے گروپ بنا لے تو پھر اتحاد اور وحدت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے شرع متین نے اس تفریق کو کفر کہا ہے۔ دراصل سارے فتنوں کا دروازہ یہی افتراق ہے، اور اندھا دھن جھنڈے کے تلے لڑتا رہا، یعنی باغی آدمی یا گروپ اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے لوگوں کی جانوں اور عزتوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ منکرات، جھوٹ، بہتان، غیبت، احکامات میں الٹ پھیر کرنا، قرآن اور حدیث میں تحریف اور انکار تک کا رویہ اختیار کر لینا، عام طور پر ارادتاً اور غیر ارادی طور پر آدمی ان سب منکرات پر عمل کر لیتا ہے جو قطعاً ناجائز اور حرام ہوتے ہیں۔ برادری اور قوم کے لیے عمل کرنا، مثلاً غصہ آئے تو برادری کے لیے لڑنا، قومیت کی سائیڈ لینا، اللہ سے مدد مانگنا بھی ہوا تو اپنی قوم کے لیے، یعنی پہلی بیماری امیر کی نافرمانی، دوسری بیماری جماعت سے علیحدگی، تیسری بیماری قوم کا ہو جانا، چوتھی بیماری امارت کی باتوں کو برداشت نہ کرنا اور مرکز سے بھاگ جانا، پانچویں بیماری انتقامی کارروائی کرنا اور اس میں نہ نیک لوگوں کو چھوڑنا نہ برے لوگوں کو، اور نہ ذمیوں سے عہد کی وفا کرنا اور اسی حال میں مر جانا۔ فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا پر یہ ساری باتیں اور ساری وعیدیں لاگو ہوتی ہیں۔ فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کے 95% کارکنان اور متحرکین ایک ہی قوم یعنی گجرات سے تعلق رکھتے ہیں۔ فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کے مشورے، بیانات، کیسٹس، میسیجز، گالی گلوچ، چغلی، غیبت، بہتان، جھوٹ اور تحریف قرآن اور حدیث کی تعویلات پر مبنی ہوتے ہیں۔ فتنہ خبیثہ کے علماء اور اراکین لمیٹڈ کمپنی کی طرح ہیں، یعنی بعض مالدار گجراتی علی گڑھی اور بعض رائیونڈ والے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ، احمد لاڈ، مولوی اسماعیل گودرا، مولوی عبدالرحمن رویانہ، مولوی عثمان کاکوسی، مولوی یونس پالنپوری، مفتی جنید پالنپوری، مولوی سعید پٹیل، مولوی یوسف دوران، مولوی خورشید، مولوی فہیم وغیرہ وغیرہ، یعنی 100% مطمول رؤوسا افراد ہیں۔ اگر یہ حق پر ہوتی تو دنیا بھر کے ساری قوموں کے علماء اس پارٹی کے ساتھ ہوتے، اس لیے اس پارٹی کے لمیٹڈ کمپنی ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اور اسی طرح اس فتنے کے گمراہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ یہ محدود فرقہ ہے۔ مذکورہ بالا حدیث کے بیان شدہ متن کا ایک ایک لفظ اور اس کی وعیدیں فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا والوں پر لاگو ہوتی ہیں۔ فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کے اشتہارات، بینرز، پمفلیٹس، لوگوں کو مرکز نظام الدین جانے سے روکنا، مساجد پر قبضہ کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب غضب اور غصے سے متعلق باتیں ہیں جو حدیث بالا میں مذکور ہوئی۔ شورائیت صہیونیت ہے اسلام۔ اللہ رسول کے منظم کردہ نظام کو اسلام کہتے ہیں۔ شورائیت اور صہیونیت بندوں کی طرف سے منظم کردہ نظام کو شورائیت کہتے ہیں۔ شورائیت کی ابتدا ہوتے ہی لوگوں کا دین امارت سے گر کر تفرقے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ امارت والے دین کا مرجع قرآن، حدیث، سیرت طیبہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ، رسول اور اولو الامر امیر ہوتے ہیں۔ رسول کی غیر موجودگی میں اس کا نائب امیر ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امیر کی مانی اس نے میری مانی، اور جس نے میری مانی اس نے اللہ کی مانی، اور جس نے امیر کی نہ مانی اس نے میری نہ مانی، اور جس نے میری نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی، متفقن علیہ۔ صہیونیت یعنی شورائیت۔ صہیونیت کا مرجع عوام کی اپنی رائے اور ان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اس لیے جمہوریت یعنی شورائیت کے فیصلے حق بات پر نہیں بلکہ عوام کی 2/3 اکثریتی رائے پر کیے جاتے ہیں۔ اس لیے صہیونیت یعنی شورائیت میں کوئی امیر نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہاں فیصلے عوام کرتی ہیں، امیر نہیں، اور جو شورائیت کا فیصل ہوتا ہے وہ اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ فیصلے اکثریت کی رائے پر کریں۔ نظام امارت اللہ اور اس کے رسول کا وضع کردہ نظام ہے، اور شورائیت طواغیت کا وضع کردہ نظام ہے۔ شورائیت کو قبول کرنا علانیہ شرک ہے۔ شورائیت کو اختیار کرنا گویا اس کے بنانے والوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، اس لیے اس کی ابتدا کرتے ہی لوگ اللہ کے دین میں طاغوت کی اطاعت بھی شامل کرنے کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اور یوں اپنے دین کو اس کی اقامت اللہ کے لیے خالص رکھنے سے پہلو تہی کرتے ہیں، اور امت مسلمہ کی اجتماعیت میں شک اور شبہ پیدا کرنے اور بسی بسائی اجتماعیت اور یکجہتی میں تفرقہ ڈالنے کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اسی خراب نظریے کی وجہ سے صہیونیت یعنی شورائیت ہر زمانے میں داغدار رہی،
اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں کہ اللہ کے مقرر کردہ نظام شریعت کو ایک مسلمان دل اور جان سے پسند کرتا ہے، مگر شورائیت جو کہ جانے پہچانے معتمد اور معتبر حضرات حاجی عبد الوہاب صاحب، مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہما کی قائم کردہ ہے، اس لیے عام تبلیغی آدمی کے لیے یہ بات ایک معمہ اور نہ سلجھنے والی گتھی بن کر رہ گئی ہے۔ شریعت سب پر مقدم ہے، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ نبی، صحابی، تابعی، ولی، بزرگ، ان سب پر اللہ کی طے کردہ شریعت مقدم ہے، اس لیے کہ بزرگ کی بزرگی اس کے نام، نسل اور رنگ پر موقوف نہیں، بلکہ اصل بزرگی دین اور شریعت کے حساب سے ہے۔ اگر بزرگ ہے مگر خلاف شریعت چلتا ہے اور فیصلے کرتا ہے تو اس کی بزرگی جاتی رہی، کیونکہ اب وہ حامی شریعت نہیں بلکہ باغی شریعت ہے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم میں اسلامی قوانین کی روح سے دو خامیاں موجود ہیں۔ ایک یہ کہ عالمی شورا ان کی مرضی سے بنی، اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر سال کے رائے ونڈ کے اجتماعات کا سارا نظام عالمی شورا کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ ساری دنیا میں تبلیغ والے لڑ جھگڑ رہے ہیں مگر حاجی صاحب بالکل چپ ہیں۔ ان کی یہ دو خامیاں اس بات کی گواہ ہے کہ عالمی شورا کے وجود سے حاجی عبد الوہاب صاحب خوش ہیں، اس لیے کہ یہ فتنہ خبیثہ انہی کی مرضی سے وجود میں آیا ہے۔ ہم اس لیے دو ٹوک بات کہتے ہیں کہ آج بھی حاجی عبد الوہاب صاحب باقاعدہ بیان کرتے ہیں، اگر ان کے دل میں امت کا ذرہ برابر بھی درد ہوتا تو اپنے بیان میں مجموع سے فرماتے کہ عالمی شورا غلط ہے، اس سے ساتھیوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے، یہ سب بند کرو۔ حاجی صاحب کے ان دو جملوں سے اسی وقت دنیا بھر سے فتنے ختم ہو جاتے۔ ہم دو آدمیوں کو اس سارے فتنے کا ذمہ دار مانتے ہیں، ایک حاجی عبد الوہاب صاحب، دوسرے مفتی ابو القاسم صاحب دیوبند والے، اس لیے کہ حاجی صاحب نے فتنے خبیثہ کی آگ سلگائی اور مفتی ابو القاسم صاحب کے فتوے نے اس آگ پر تیل چھڑکنے کا کام کیا اور امت مسلمہ اس آگ میں جل کر خاکستر ہو رہی ہے۔ ادھر نہ حاجی صاحب اس فتنے کا رد کرتے ہیں اور نہ ہی ادھر مفتی صاحب اپنے فتوے کو منسوخ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ان دونوں بزرگوں کی زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے فتنہ خبیثہ کی تاسیس اور تحریک اور سرپرستی ہی کافی ہے۔ ہم نے مستند علمی دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ شورائیت غیر شرعی نظام ہے جسے اسلام دشمنوں نے اسلام کے خلاف تیار کیا ہے۔ یہ ہماری 455 قسط ہے۔ آج تک دنیا بھر کے علماء اور مفتیان کرام وغیرہ نے ہماری ان توضیحات کو سراہا ہے، الحمدللہ کسی نے رد نہیں کیا۔ ایسے نہیں کہ ہماری اقساط سے یعنی قسطوں سے لوگ غافل ہیں، سب پڑھتے ہیں۔ امارت میں قید و بند ہے، پابندی ہے، اس لیے کہ یہ عین دین ہے، اسلام ہے۔ شورائیت آزادانہ آوارگی کا نظام ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں، کوئی قید و بند نہیں۔ شورائیت والے جو چاہے کر لیتے ہیں، جدھر چاہے گھوم پھر لیتے ہیں، ان پر نہ کوئی امیر ہے نہ ہی کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوتا ہے۔ اس مضمون کو ہم مسلسل لکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے والے کا کیا حکم ہے؟ حضرت ارفجہ ابن شریح رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بات یوں ہے کہ عنقریب نامناسب کام ہوں گے، یعنی فتنے اور فساد ہوں گے، سو جو چاہے کہ اس امت کی امامت اور ریاست جمی جمائی میں پھوٹ ڈالے تو مارو اس کو تلوار سے، کوئی کیوں نہ ہو۔ اس فرمان نبوی پر غور فرمائیں، جو چاہے کہ اس امت کی جمی جمائی امارت اور ریاست میں پھوٹ ڈالے، یعنی جب مسلمانوں کا اپنا ایک امام اور امیر اور سردار موجود ہو اور اس کی زیر نگرانی سارے امور بخوبی انجام دیے جا رہے ہوں، پھر جو کوئی اس امیر سے اور اس کے اقتدار سے بغاوت کر بیٹھیں تو اس باغی کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ جماعت میں پھوٹ ڈالنا سخت گناہ ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ مرکز نظام الدین اور وہاں کی امارت اور دعوتی محنت کا نظام تقریباً 100 سال سے مسلسل بلا ناغہ چلا آ رہا ہے۔ ساری دنیا سے جماعتیں آتی ہیں اور ساری ملکوں کو مرکز نظام الدین سے جماعتیں جاتی ہیں۔ اب اگر بیچ میں حاجی عبد الوہاب صاحب کی سرپرستی میں عالمی شورا اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ مرکز نظام الدین نہ جاؤ، وہاں کا سسٹم غلط ہے، تو فرمان نبوی کہے گا کہ اس طرح سے یہ عالمی شورا نہیں بلکہ عالمی فتنہ ہے، لہذا اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ حدیث صحیحہ میں ہے اگر مسلمانوں میں پھوٹ نہیں پڑتی تو کفر کبھی مسلمانوں پر غالب نہ ہوتا۔ حاجی عبد الوہاب صاحب کا رائے ونڈ کا نیا اور تازہ اعلان 7 ستمبر سن 2018 کے دن
مولانا شوکت صاحب، میاں جی عظمت اللہ صاحب دامت و برکاتہم وغیرہ کی جماعت مرکز نظام الدین سے چلی، اور حاجی عبد الوہاب صاحب دامت و برکاتہم جو ایک ہفتے سے موت اور حیات کے درمیان کشمکش میں تھے، ہوش آیا بات کرنے لگے۔ مرکز نظام الدین سے آئے ہوئے وفد کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹہ بات چیت ہوئی۔ اس بات چیت میں 2 اہم باتیں ہم پیش کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ کہ دنیا کے سارے مراکز کو مرکز رائے گنج کے تابع ہو کر چلنا چاہیے، اس لیے کہ شرائیت ہی اصل ہے، امارت کچھ نہیں، اور مولوی سعد کو مولوی احمد لاٹ کی مان کر چلنا ہوگا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ مولانا شوکت صاحب کی بہت تعریف کی، اور پھر مولانا شوکت صاحب سے فرمایا کہ مولوی سعد کو آپ کی بات مان کر چلنا ہوگا۔ دوسری بات میں سیاسی داؤ پوچھ کھیلتے ہوئے مولانا شوکت کو ابھارا گیا کہ مرکز نظام الدین میں بات تو تمہاری چلنی چاہیے، مولانا سعد صاحب کی نہیں، یعنی ہر کلمے اور بول میں سیاست ہی سیاست ہے۔ تنبیہ: اللہ موت سے نکال کر حیات بخشی تھی کہ صلح صفائی فرماتے، کم از کم آئے ہوئے مہمانوں کی روایت ہی رکھتے، ان کو خوش کرتے بجائے اس کے اپنے 85 سالہ آرزو کو دہرا رہے ہیں کہ مرکز رائے گنج ساری دنیا کا مرکز ہونا چاہیے۔ فائدہ: ہماری باتیں 100% درست نکلی کہ فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کے بنانے والے کوئی اور نہیں، صرف حاجی عبد الوہاب صاحب ہی ہیں۔ اب تو آپ لوگوں کو انشراح ہو گیا کہ یہ اعلان حاجی صاحب نے ہاسپٹل میں اپنے بستر پر خود سے کیا، وہاں کوئی انہیں مجبور اور محصور کرنے والا کوئی نہیں تھا، جو دل میں تھا حاجی صاحب کے وہ پوری طرح سے زبان پر نکل آیا۔ اسی طرح سے حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ دامت و برکاتہم کے فرمائے گئے سارے انکشافات 1000% درست اور صحیح نکلے۔ تنبیہ: جس طرح آج مولانا شوکت صاحب کو حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب کے خلاف اکسایا، اسی طرح سے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ اور احمد لاٹ صاحب کے کان بھرے تھے، اور ان دونوں نے حاجی صاحب کی بات کو لیا اور بغاوت پر اتر آئے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ مولانا شوکت صاحب دامت و برکاتہم حاجی صاحب کی باتوں کو نہ لے اور حضرت جی مولانا سعد صاحب کی اطاعت میں اور بھی شدید اور اشد ہو جائیں۔ تنبیہ: اسلامی سزا دینا اسلامی مملکت کا کام ہے، عوام کا کام نہیں۔ عوام تو دعوت خیر دے سکتی ہے، سمجھا سکتی ہے، بس ہماری یہ قسط ایک عظیم اور مقدس مقصد یعنی عظیم دعوت کام کے لیے لکھی جاتی ہیں، اس لیے ہم کسی سیاسی اور ذاتی اور انفرادی مسئلے میں لکھنا نہیں چاہتے، ساتھ ہی ہم سے اس بات کی توقع بھی نہ رکھیں۔ حیران کن بات، ایک ساتھی بھی اگر تبلیغ سے بدظن ہو کر چلا جائے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے، ہم دعائیں مانگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کے دل سے یہ خلش دور ہو جائے۔ مثلاً بھائی جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کے راہ راست پر آنے کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب کا روزے رکھنا، دعا مانگنا وغیرہ، مگر اس وقت کروڑوں آدمی اس فتنہ خبیثہ کی وجہ سے پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں اور کسی کو ان کی بے بسی پر رحم نہیں آتا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جو امت مسلمہ کے مسائل میں دلچسپی نہ لے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم 100% کتاب اور سنت کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، مگر کسی کے کان پر جوں ہی نہیں رینگتی۔ یاد رکھیں، حشر کے دن جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ عالمی شورا ہے ہی غلط تو پھر اس کا ساتھ دینا اور اس کے خلاف نہ بولنا، اس طرح کی مداہنت سے کیا تم اللہ کو عاجز کر سکو گے؟ اللہ سے ڈریں، یہ کوئی پارٹی بازی نہیں ہے، یہ حق اور باطل کا مقابلہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا